बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मौजू पे आपसे बात करनी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, कोई भूखा ना सोए। हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा अहसन इक़दाम, गरीबों की, मफलूकुल हाल लोगों की, भूखों की फ़िक्र करने वाला वज़ीर आज़म। पाकिस्तान में जितने भी वज़राए आज़म आए हैं, सब की अपनी अपनी सोच थी, अपनी अपनी पॉलिसी लाइन हुआ करती थी, अपना अपना अंदाज़ हुक्मरानी था। मौजूदा वज़ीर आज़म ने तहरीक-ए-इंसाफ़ के नाम पे जो हुकूमत कायम की है, इसके नाम से ही वाज़ेह है कि इंसाफ़ और लोगों को फ़लाह पहुँचाने के लिए ये हुकूमत कायम की गई थी। तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत जब से वजूद में आई है, इमरान ख़ान के ऐसे बहुत से इक़दामात हमारी नज़र से गुज़रे जिनका फ़ोकस ख़ास तौर पे मफलूकुल हाल और तही दामन लोग हुआ करते हैं। अगर इस प्रोग्राम की बात करें, एहसास, हुकूमत के तमाम शोबाजात में एक शोबे का इजाफ़ा किया गया है बाकायदा तौर पे, जिसे एहसास किफ़ालत प्रोग्राम का नाम दिया गया है। एहसास वज़ीर आज़म के अपने दिल में था, अपने सीने में एक एहसास था गरीबों का। उन्होंने उसे हुकूमत के तहत आम आदमी की दहलीज़ तक पहुँचाया है। पहले मुल्क भर में पनाहगाहें कायम की गईं, बेघर लोगों को छत फराहम करने के लिए, बेसहारा लोगों को सहारा फराहम करने के लिए, और फिर इस तरह के दीगर इक़दामात करते करते आज एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है। यहाँ तक तो था इसका तारुफ़। मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूँ कि कोई भी काम जो अपनी नोयत में अच्छा लगे या अच्छा दिखे, उसकी तहसीन होती है और उसे मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखने वाले उस पर तनकीद भी करते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं जो वज़ीर आज़म ने शुरू किया है, कोई भूखा ना सोए, ट्रकों में किचन कायम किए जाएंगे। ट्रक पे चलती हुई सड़क पर ये किचन लोगों के लिए खाना बनाएगा और लोगों को खाना फराहम करेगा। वो लोग जो अपने पेट की आग नहीं बुझा सकते। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आम तौर पे ये परसेप्शन पाया जाता है और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ये करीब अज़ हकीकत भी है कि इस तरह के काम हुकूमतों के करने के नहीं होते, ये फ़लाही इदारों के, खैराती इदारों के करने के काम हैं। आप ज़रा माज़ी की तरफ चले जाएं। अगर गैर सियासी तज्ज़िया किया जाए इस प्रोग्राम का या एहसास के नाम से चलने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पर एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलता था। हुकूमत और रियासत लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करती है, लोगों को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के तरीके देती है, लोगों के लिए ऐसे बंदोबस्त करती है कि लोग अपना सर उठाकर इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। रियासत, ममलकत, ये हमारा वतन, मुल्क जिसमें हम रहते हैं, हमारा हक़ है कि हमें यहाँ पे इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। बानी पाकिस्तान और मशाहीर तहरीक पाकिस्तान की ज़िंदगियाँ पूरी की पूरी इसी एक मकसद के लिए वक्फ़ थीं और ये वतन बनाया भी इसीलिए गया था। ये अपनी नोयत में कोई बुरा काम नहीं है। भूखे को खाना खिलाना बतौर मुसलमान हमारे लिए बाइस अजर व सवाब काम है, लेकिन हुकूमतें अजर व सवाब इकट्ठा करने नहीं आती। जो सियासी शख्सियत, जो रहनुमा, लीडर, मुदब्बिर होगा, जिसका पॉलिटिकल ब्रॉटअप एक ख़ास नहज पे हुआ होगा, मिसाल के तौर पे जो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रियों, मिलों के कारोबार से मुंसलिक होंगे, जो सरमायादार लोग होंगे। मैं करप्शन और स्याह पैसा कमाने वालों की बात नहीं कर रहा। ऐसे लोग जो बददियानत होते हैं वो हमारा मौज़ू गुफ्तगू ही नहीं है। आप किसी एक नाम को टारगेट ना कीजिए। मैं एक दिमागी सोच की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जो लोग अपने पॉलिटिकल ब्रॉटअप और अपनी ज़िंदगी की तरबियत के जिस नहज से चल के इक़्तिदार तक पहुँचते हैं, उनका एक पूरा ब्रॉटअप और उनकी पूरी तरबियत एक ख़ास नहज पे होने के बाइस वो लोगों को उसी तरह का रास्ता दिखाते हैं। जिन्होंने रोज़गार के मौक़े पैदा किए होते हैं, पैदा होते देखे होते हैं, जिन्होंने मिलें लगाई होती हैं, मिलें लगती देखी होती हैं, जिन्होंने सनतों और फैक्ट्रियों के साथ साथ मुख्तलिफ़ कारोबारी शोबे ना सिर्फ़ ख़ुद उनकी राहें हमवार की होती हैं, उनका हिस्सा रहे होते हैं। जब वो इक़्तिदार और हुकूमत में आते हैं तो लोगों के लिए ऐसे मुस्बत और ऐसे नताइज खेज़ इक़दामात करते हैं कि लोग साहिब रोज़गार भी हों, साहिब इज़्ज़त व वक़ार भी हों। एक ऐसी शख्सियत
ہمارے ملک کی وزیر اعظم ہے جنہوں نے ساری زندگی نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ ملازمت کی، نہ پیسہ کمایا۔ ہاں، وہ پوری دنیا کے فلاحی اور خیراتی اداروں کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ضرور رہے۔ عمران خان کا پورا لائف کیریئر دیکھیے، انہوں نے خیرات اکٹھی کرنے میں اپنا ایک نام کمایا ہے، اور بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑے شفاف طریقے کے ساتھ اس خیرات کو، فلاحی پیسے کو فلاحی کاموں پہ انویسٹ کر کے دنیا کو بڑے حیران کن نتائج دکھائے ہیں۔ لاہور میں اپنی والدہ کے نام پہ ایک ایسا کینسر ہسپتال بنانا جو ایک خواب تھا، عمران خان نے اس خواب کو حقیقت بنایا، دنیا بھر سے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی مہمات ہیں خیرات کی، فلاحی کاموں کی، جو عمران خان کے کریڈٹ پہ ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایسا بندہ جو تجربہ کار ہو، لوگوں سے ڈونیشن جمع کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہ ہو، جب ایسا بندہ حکمران بن جائے تو اسے لوگوں کے لیے کاروبار کے مواقع جنریٹ کرنے کی بجائے اپنی محنت اور اپنا فوکس خیراتی اور فلاحی پروگرام جو پروجیکٹس ہیں، مختلف پروگرامز ہیں، انہیں شروع کرنے پہ اپنی ساری توجہ نہیں لگانی چاہیے۔ عمران خان جو بھوکوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، بلا شبہ میں دوبارہ کہتا ہوں، اچھا کام ہے، لوگ بھی سراہیں گے، اللہ بھی اجر دے گا، مگر ایک سربراہ مملکت کا، ایک حکومت کے سربراہ کا یہ کام ہرگز نہیں ہوتا کہ لوگوں کو لائن میں لگا کے وہ کھانے کا اور خیرات کا ایک پورا نظام وضع کر دے۔ اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کو اور اس خطے کی تاریخ کو دیکھیں، خاص طور پہ ہمارا جو بر صغیر کا جو نظام ہے، صوفیاء کا نظام ہے، ہم نے یہاں پہ کھانے پینے کے نظام کا ایک اتنا بڑا انقلاب دیکھا ہے کہ لوگ جو بھوکے ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، وہ ان جو خانقاہی نظام ہو، صوفیاء کا نظام ہو، حکومتوں کے نظام ہو، جو کھانے پینے کے معاملات ہیں لوگوں کے، یہ کبھی بھی پریشان کن نہیں رہے۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ حکومتیں ایسے اقدامات کریں۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ روزگار، عمران خان کی حکومت تو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے آئی تھی۔ اب یہاں پہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں روزگار کے حوالے سے جتنی پریشان کن صورتحال ہے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ سالن کی ایک پلیٹ لے کے کسی غریب کو پکڑائے اور اس کی تصویر اتار کے اخبارات میں شائع کروائی جائے، اور وہ تصویر ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو کہ ایک ملک کا سربراہ، اور ایسے ملک کا سربراہ جو پاکستان ایک نام تھا امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے، پاکستان جسے کبھی ایشیا کا ٹائیگر بننے کی طرف جانے والا ملک کہا جاتا تھا، کبھی کہا جاتا تھا یہ ایک ایسی ایٹمی صلاحیت رکھنے والا عظیم ملک ہے جس پر دنیا کے 60 کے قریب اسلامی ممالک ناز کرتے ہیں۔ ہماری معیشت وقتی ہچکولے ضرور کھاتی رہی، ہمیں کرپشن نے بھی برباد کیا، ہم اقربا پروری کی دلدل میں بھی پھنستے چلے گئے، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچنے والے ہیں، وہ ہمارا مخاطب نہیں ہیں، نہ وہ موضوع گفتگو ہیں۔ موضوع گفتگو یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب کس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ خیرات کا کام کسی اور کو دیں۔ مختلف ادارے ہیں، NGOs ہیں، پاکستان میں اتنے مخیر حضرات ہیں کہ ایک ایک شخص پورا ادارہ چلا سکتا ہے۔ حکومت اپنی توجہ بیوروکریسی کے ذریعے، اپنے اداروں کے ذریعے، اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کے ذریعے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، صنعتیں لگیں، انفراسٹرکچر پیدا کیا جائے، بنایا جائے، اور لوگوں کو یہ شعور دیا جائے کہ وہ روزگار کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ پناہ گاہوں میں وہ لوگ جا کے چارپائیوں پہ آرام فرما ہو جائیں اور انہیں 2 وقت کا کھانا فراہم کیا جائے، اور اس کے بعد سڑکوں، چوکوں، چوراہوں پہ لائنیں لگا کے غریبوں کو کھانے کے لنچ باکس تقسیم کیے جائیں، ان کے پیٹ کی آگ بجھانے کی پوری صحیح کی جائے۔ لیکن اس کے اجر و ثواب کے باوجود اس بات کا سوال ضرور ہوگا کہ ذمہ دار کون ہے جو لوگوں کو بھوک کی اور لوگوں کو مفلوق الحالی کی، لوگوں کو تہی دامنی کی اس منزل تک لے گیا ہے کہ اب اچھے بھلے لوگ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ ہم لوگ پاکستان کے اس موجودہ سیٹ اپ میں یہ امید لگانے میں حق بجانب ہیں کہ پاکستان کے اندر وسائل بھی ہیں، پاکستانیوں کے اندر صلاحیتیں بھی ہیں، پاکستان کی حکومت انصاف اور شفاف نظام کا نعرہ بھی لے کر آئی تھی، اور پاکستان کی موجودہ حکومت کسی بھی کرپٹ اور کسی بھی بدماش اور کسی بھی مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی ہرگز نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت دن بدن معیشت کی تباہی کی ذمہ دار قرار دی جا رہی ہے؟ کیا پچھلے قرضے
اور پچھلوں کی کرپشن، ان دو چیزوں کو بنیاد بنا کے پوری قوم کو بھکاری بنا دیا جائے گا؟ کیا پوری قوم کو لائنوں میں لگا کے کھانے کے لنچ باکس تقسیم کیے جائیں گے اور اس کا کریڈٹ بھی مانگا جائے گا، اور پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ اس کے خلاف بات نہ کی جائے، یہ بھی کہا جائے گا کہ اس کی ایڈمائریشن، اس کی تعریف کی جائے، اس کو سراہا جائے؟ میں نے تیسری مرتبہ یہ عرض کیا ہے، پہلے بھی اسی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ قابل تحسین کام ہے، مگر انڈیویجولز کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ خیرات کا پورا نظام وضع کر دے۔ حکومت روزگار، انفراسٹرکچر، زراعت، تجارت، صنعت، ان شعبوں کو فروغ دیتی ہے۔ حکومت اپنی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا درس دیتی ہے۔ حکومت لوگوں کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے، نہ کہ انہیں 2 وقت کا کھانا لائنوں میں لگا کے فراہم کرے۔ میری دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان سے اور کنسرن اداروں سے یہ درخواست ہے کہ اس نظام پہ اور اس احساس کے ایجنڈے پہ نظر ثانی کی جائے، ساری توانائی اس پہ صرف نہ کی جائے، اور بھی کام ہیں زمانے میں احساس کے سوا۔